پاکستان میں رمضان المبارک کی پہلی تراویح کی ادائیگی کے بعد سحری کی تیاریاں، شہریوں کی رات گئے تک بازاروں میں خریداری، روایتی سحری کے لیے کھجلا اور پھینی کی شاپنگ، دودھ دہی کی دکانوں پر بھی رش۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کی سحر و افطار کے اوقات میں گیس کی فراہمی کی یقین دہانی۔ صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا ماہ صیام کے آغاز پر پیغام۔ صدر مملکت نے کہا رمضان کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کی مدد کریں، غربا اور مساکین کی حاجت روانی، اثار و قربانی کے جذبے کو فروغ دیں۔ وزیر اعظم نے کہا رمضان کا اصل پیغام صبر، شکر، ہمدردی، اخوت اور اثار ہے۔ ماہ رمضان ہمیں دوسروں کے دکھ درد کا احساس دلاتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں فلسطین، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں اور امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امت مسلمہ کو مبارکباد، پیغام دیا آئیں رمضان میں صبر، برداشت اور بھائی چارے کو فروغ دیں، ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کریں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں رمضان المبارک کے بھرپور طریقے سے استقبال کی تیاریاں، گورنر ہاؤس کو سجایا گیا۔ کامران ٹیسوری کی عوام کو ہر روز افطار ڈنر میں شرکت کی دعوت۔ وزیر اعظم نے 20 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کا اجرا کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا پیکج سے 40 لاکھ خاندانوں کے 2 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ رمضان پیکج کو انتہائی آسان بنایا گیا ہے، لمبی قطاروں میں کھڑے نہیں ہونا پڑے گا۔ مستحق خاندانوں کو ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5000 روپے دیے جائیں گے۔ گزشتہ رمضان کے مقابلے میں اس بار مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں بدترین کرپشن تھی، عوام کی دولت کو لوٹا جا رہا تھا۔ ہم اور بھی کئی ادارے بند کرنے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا اسٹیٹ بینک، نادرا، BISP اور دیگر متعلقہ اداروں نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ پہلی بار 30 لاکھ ڈیجیٹل والیٹس بنائے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے رقم براہ راست مستحقین تک پہنچ جائے گی۔ غزہ والوں نے رمضان کا بھرپور استقبال کیا، گھروں کے ملبے کے بیچ کھلے آسمان تلے پہلی افطاری کی۔ رفح کی کھنڈر بن جانے والی گلیوں میں وسیع دسترخوان لگایا گیا۔ ہزاروں شہریوں نے افطار سے پہلے تیاریوں میں حصہ بھی لیا۔ برطانیہ میں رمضان المبارک کے دوران مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم تاجروں اور کمپنیوں نے رمضان سے لگا دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بہاولپور کنٹونمنٹ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو بہاولپور کورٹ کی آپریشنل تیاریوں، تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا سخت تربیت ایک سپاہی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں بہتری میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ CMH انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، انسٹیٹیوٹ چولستان اور ICS ایرینا کا افتتاح کیا۔ آرمی چیف نے جامعات کے طلبہ سے گفتگو میں کہا قومی ترقی میں بامعنی کردار کے لیے تعلیمی مہارتیں حاصل کریں۔ آرمی چیف نے نوجوانوں کی صلاحیتوں میں بہتری کے لیے فوج کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ پاکستان کے مستقبل کی تشکیل میں نوجوانوں کے اہم کردار کو سراہا۔ مدرسہ حقانیہ میں اندوناک واقعہ پیش آیا ہے۔ دہشت گردی کے نتیجے میں جو بم اٹیک ہوا ہے اس میں مولانا حامد الحق صاحب وہ شہید ہو گئے۔ انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ ہم سب مل کر اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ KP حکومت جو دہشت گرد ہیں ان کا فل فور ان کا احاطہ کرے گی، ان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا ان کو دی جائے گی۔ امید ہے کہ AP حکومت دہشت گرد گرفتار کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے مدرسہ حقانیہ میں اندوہناک واقعہ پیش آیا۔ مولانا حامد الحق کی شہادت انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ماضی میں بھی دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اب بھی اس ناسور کو ختم کر کے دم لیں گے۔ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک خودکش حملے میں شہید مولانا حامد الحق سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں علماء کرام سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حملے کا مقدمہ مولانا عبدالحق ثانی کی مدیت میں نامعلوم حملہ آور کے خلاف درج کیا گیا۔ گزشتہ روز ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات حملہ آور کی فنگر پرنٹس کے ذریعے شناخت کے لیے نمونے نادرا کو بھیج دیے گئے۔ مختلف مقامات سے CCTV فوٹیجز بھی حاصل کر لی گئیں۔ مولانا راشد الحق کو دارالعلوم حقانیہ کا نائب محتمم مقرر کر دیا گیا۔
مولانا عبدالحق ثانی مولانا حامد الحق کے سیاسی جانشین ہوں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی دارالعلوم حقانیہ کوڑا کٹک آمد، شہید مولانا حامد الحق کے خاندان سے تعزیت۔ خوزدار کے علاقے زہری میں JUI کے رہنما وڈیرا غلام سرور قاتلانہ حملے میں جاں بحق، گاڑی پر فائرنگ سے غلام سرور کا ساتھی بھی جان سے گیا، ایک زخمی۔ ٹرمپ سفارتی ادا بھول گئے، گھر آئے مہمان یوکرینی ہم منصب کو تانے دیے، دونوں سے دور کی نوک جھونک پوری دنیا نے لائیو دیکھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی سے کہا روس کے ساتھ امن معاہدہ کریں ورنہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ مول رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ زیلنسکی بولنے کی کوشش کرتے تو امریکی صدر بات کاٹ دیتے، زیلنسکی کو ناشکرا قرار دیا، تانا دیا کہ امریکی ہتھیار نہ ہوتے تو تم روس سے 2 ہفتے نہیں لڑ سکتے تھے۔ یوکرین کے صدر کا پیوٹن سے سمجھوتہ کرنے سے انکار، کہا امریکہ ہماری مدد کرنا بند نہ کرے، معدنیات معاہدے کے ساتھ امریکہ سے سلامتی کی ضمانت اور جنگ کے بعد بہترین تعلقات چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا یوکرین کی سلامتی کی ضمانت امریکہ نہیں، یورپ کی ذمہ داری ہے۔ امریکی نائب صدر کی بھی زیلنسکی سے تکرار، امریکی صحافیوں نے بھی نامناسب سوال کیے، زیلنسکی سے پوچھا آپ سوٹ کیوں نہیں پہنتے؟ زیلنسکی نے کہا جب جنگ ختم ہو جائے گی تو سوٹ پہنوں گا۔ زیلنسکی کو گاڑی تک الوداع کہنے بھی کوئی سینئر عہدیدار نہ آیا۔ وائٹ ہاؤس سے جاتے ہوئے یوکرینی صدر کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ امریکہ سے مایوس یوکرینی صدر زیلنسکی لندن پہنچ گئے، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے استقبال کیا۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں دونوں رہنماؤں کی اہم ملاقاتیں، صدر زیلنسکی نے وائٹ ہاؤس ملاقات کا احوال بتایا۔ برطانوی وزیر اعظم نے یوکرینی صدر کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ یوکرین جنگ پر یورپی ملکوں کا اہم سربراہی اجلاس آج طلب، مغربی ملکوں کا امریکی صدر سے لڑائی میں زیلنسکی کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان۔ زیلنسکی امن کے لیے تیار ہوں تو واپس آ سکتے ہیں، صدر زیلنسکی نے امریکہ کی بے عزتی کی، وہ امن کے لیے تیار ہی نہیں۔ صدر ٹرمپ نے ملاقات کے بعد بیان میں کہا امریکہ مذاکرات سے فائدہ نہیں، امن چاہتا ہے۔ یوکرین کے صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے تلخ کلامی پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا وائٹ ہاؤس میں جو ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا، یوکرین کے پاس روس کو اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے ہتھیار نہیں۔ ٹرمپ نے امداد بند کی تو روسی پاس سے اپنے ملک کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ زیلنسکی کی بے عزتی پر روس خوش، روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ٹرمپ اور جیڈی وینس نے بہت برداشت کیا۔ روسی قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ نے کہا ٹرمپ نے جوکر کو آئینہ دکھا دیا۔ امریکی میگزین میں بانی PTI کا مضمون ملک کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ سینٹ میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کہتے ہیں بانی PTI نے حکومت، عدلیہ، مسلح افواج اور تمام اداروں پر بے بنیاد الزام لگائے۔ مذاکرات کے دوران بانی کو اڈیالہ جیل سے نکال کر ہاؤس اریسٹ کی پیشکش کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا۔ عرفان صدیقی نے کہا بانی PTI کو کسی بھی مرحلے پر ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی، بہتر ہے بانی PTI بتا دیں کہ پیشکش کس کی طرف سے کی گئی اور کس نے کب ان تک پہنچائی۔ ایوان صدر نے حکومت سے 1 سالہ کارکردگی رپورٹ مانگ لی۔ صدر آصف علی زرداری 10 مارچ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر کی تقریر میں حکومت کے اہم معاشی اقدامات کے نتائج کا بھی ذکر ہوگا۔ صدر کی جانب سے غریب طبقے کے لیے اعلانات بھی متوقع۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے نئے کوچ کی تلاش، سابق اسپنر سکلین مشتاق ہیڈ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار۔ ذرائع کا کہنا ہے PCB کا ہیڈ کوچ کے لیے کئی آپشنز پر غور جاری ہے۔ عاقب جاوید سے بورڈ کا چیمپئنز ٹرافی تک کا معاہدہ تھا۔ میگا ایونٹ میں ناکامی کے بعد دورہ نیوزی لینڈ میں نوجوان ٹیلنٹ کو موقع ملے گا۔ کیویز کے خلاف سیریز میں شاداب خان یا سلمان علی آغا کو کپتانی مل سکتی ہے۔
دورہ نیوزی لینڈ 16 مارچ سے شروع ہوگا۔ رضوان کو بطور کپتان اتنی جلدی تبدیل کرنا اچھی بات نہیں۔ سلمان آغا ون ڈے اور ٹیسٹ میں تو ٹیسٹ سیٹ ہیں، لیکن T20 میں ان کی جگہ نہیں بنتی۔ سابق کرکٹر کامران اکمل کی پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو، کہا شاداب پہلے بطور کھلاڑی آ کر کارکردگی دکھائے اور جگہ پکی کرے۔ باسط علی نے کہا شاداب کو کس بنیاد پر کپتان بنایا جا رہا ہے؟ افغانستان کے خلاف کپتان بن کر گئے اور ہم پہلی بار سیریز ہار گئے۔ ثقلین مشتاق ہیڈ کوچ بنیں گے جو شاداب کے سسر بھی ہیں۔ کھلاڑی اچھا ہو تو ہیڈ کوچ سسر بھی ہو، کوئی بری بات نہیں۔ پروگرام میں ہارون رفیق نے میزبانی کی، اداکارہ سنیتا مارشل بنی مہمان اور کھیلا دلچسپ کھیل۔ پاکستان میں معاشی استحکام آ رہا ہے، یہ 10 سالہ معاہدے کا مناسب وقت تھا۔ کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک کہتے ہیں پاکستان میں طویل مدتی ترقی کے لیے نئے مقاصد اور منصوبے ہیں۔ منصوبہ پاکستان کو $20 ارب ترقیاتی قرض دینے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ فنڈنگ 2026 کے بعد کلین انرجی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ پاکستان کے ساتھ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا اعلان گزشتہ ماہ کیا گیا تھا۔ کلائمیٹ فائنینسنگ پر پاکستان اور IMF کے مذاکرات مکمل۔ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق IMF گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ ماحولیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو $1 سے $1.5 ارب ملنے کی امید۔ ذرائع کے مطابق ترقیاتی منصوبے کی تعمیر سے قبل ماحولیاتی اسٹڈی اور گرین بجٹنگ لازمی ہوگی۔ 1 درخت کٹنے پر 10 درخت لگانا لازمی ہوگا۔ کوئی ترقیاتی منصوبہ منظوری کے بغیر PSTP میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ۔ ایک 167 سال بعد مری کے تاریخی مال روڈ کی توسیع اور بحالی کا منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے مری کی ماضی کی سیاحتی شان بحال کریں گے، معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ مری کو عالمی سیاحتی سہولتوں کا مرکز بنانا ہے۔ مری سیاحت کے فروغ کا ماڈل بنے گا۔ اس وقت بھی سندھ میں کوشش کی جا رہی ہے تحریکیں چلائیں، کینالوں کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کینال نہیں بنیں گے اور کینال نہیں بنانے دیں گے۔ جب ہم یہ کہہ چکے ہیں تو پھر آپ کی تحریکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا نہریں نہیں بنیں گی تو نہیں بنیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کینالز کے خلاف تحریکیں چلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، چونکہ مربع الیکشن سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا عوام سے انتخابات کا نہیں، جینے اور مرنے کا رشتہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ پہلے سے زیادہ سیٹیں اور ووٹ لیے۔ سیلاب پورے پاکستان میں آئے لیکن گھر صرف سندھ حکومت بنا کے دے رہی ہے۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے کے حقدار ہیں۔ تاریخ میں نہیں ہوئے سولر سسٹم تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر توانائی ناصر شاہ نے کہا سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کے تعاون سے 2 لاکھ سولر سسٹم تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر سولر اور ہائیبرڈ پارکس بنائے جا رہے ہیں۔ شکارپور کچے کے علاقوں گڑھی تیغور اور کوٹ شاہو میں ونگ کمانڈر رینجرز اور SSP شکارپور کی زیر قیادت ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن۔ تیغانی اور بڈانی گروپ کے ڈاکو کمسن بچے سمیت 11 مکیوں کو چھوڑ کر فرار۔ SSP شکارپور شاہزیب چاچڑ کہتے ہیں کچے میں ڈاکوؤں کا تمام گروہوں کے مکمل صفائی تک ٹارگیٹڈ آپریشن جاری رہے گا۔ کراچی میں جیل چرنگی کے قریب رات گئے 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئی۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق ایک زخمی۔ جاں بحق شخص کی شناخت نہیں ہو سکی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں محکمہ پروسیکیوشن کا پولیس کی تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار۔ تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب۔ قتل کیس میں گرفتار مرکزی ملزم ارمغان کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے سے متعلق تحقیقات۔ FIA حکام کا کہنا ہے ارمغان کے اکاؤنٹ سے پراپرٹیز 90 روز کے لیے منجمد کر رہی ہیں۔ ارمغان نے جن افراد کے ساتھ ڈیلنگ کی انہیں بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ قتل کیس کی انویسٹیگیشن ٹیم نے بلوچستان پولیس کے افسران کو طلب کر لیا۔ SHO اور تفتیشی افسر ٹیم کو جلی ہوئی گاڑی کی تفتیش سے آگاہ کریں گے۔
CIA نے ارمغان کے گھر سے برآمد کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ، موبائل فونز FIA کے حوالے کر دیے۔ مصطفیٰ عامر کیس ٹھیک سے ہینڈل ہو گیا تو منشیات کا خاتمہ ہو جائے گا، ساری چیزیں کھل رہی ہیں، باثر افراد کو پشپناہی حاصل ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں میرے پاس ایگزیکٹو پاور نہیں، اگر ہوتی تو دیکھتا کیسے کوئی جمپر کسی کو کچلتا، مجھے خطرہ ہے، جان سے مارنے کی ای میل کی گئی۔ کراچی میں بورڈ بیسن تشدد واقعہ، ملزم شاہزین کے محافظوں سمیت 5 ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، پولیس کو مرکزی ملزم شاہزین مری کی تلاش۔ شاہزین اور اس کے محافظوں نے بورڈ بیسن پر کار سوار کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ سارم قتل کیس میں زیر حراست 8 افراد کو DNA میچ نہ ہونے پر رہا کر دیا گیا، تمام افراد کو شہر نہ چھوڑنے کی شرط پر رہا کیا گیا۔ رہائی پانے والوں میں 3 چوکیدار، پڑوسی اور قاری شامل ہیں۔ تحقیقاتی حکام کا کہنا ہے سارم قتل کیس کے لیے فورنسک رپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، ماہرین کی رپورٹ آنے کے بعد کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا، لاہور، جہلم اور حافظ آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور یالہ باری سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے رمضان کے آغاز پر ملک بھر میں بارش کی پیشگوئی کر دی، آج اور کل سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کا امکان۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش، پہاڑوں پر برف باری توقع۔